عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زكاة الفطر طهرا للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين أو كما قال رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو ضروری قرار دیا جو روزے داروں کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ صدقۃ الفطر جو ہم عید سے پہلے ادا کرتے ہیں، اس صدقۃ الفطر سے متعلق چند باتیں ذہن نشین فرما لیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کا مقصد کیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو صدقۃ الفطر کا مقصد ظاہر فرمایا، جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نقل فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کے دو مقصد ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ روزہ دار روزے کی حالت میں بے شمار لغویات کر بیٹھتا ہے، زبان سے ایسی ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو اسے نہیں کہنی چاہیے، ایسے ایسے اعمال کر لیتا ہے جو اسے نہیں کرنے چاہیے۔ تو اب یہ جو کچھ اس سے کوتاہی ہو گئی ہے، اس کوتاہی کی پاکیزگی کے لیے کہ تاکہ روزے کے اندر جو کوتاہی ہوئی ہے اس کوتاہی کا ازالہ کیا جائے، اور وہ ازالہ ہوگا صدقۃ الفطر سے۔ دوسرا مقصد یہ بتایا کہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کی وجہ سے مساکین کا کام ہو جائے گا، ان کے لیے راشن اور روزی کا اور عید کی خوشی میں شریک ہونے کا انتظام ہو جائے گا۔ تو دو مقاصد ہو گئے۔ نمبر ایک، لغویات اور فضولیات جو روزہ رکھ کر ہو گئی ہیں، ان لغویات کو صاف اور پاک کرنے کے لیے صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے، اور دوسرا تاکہ مساکین اور غرباء تک رزق کا کچھ حصہ پہنچ جائے، راشن کا کچھ حصہ پہنچ جائے، اور وہ عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکے۔ یہ تو دو مقاصد ہو گئے۔ دوسری بات، صدقۃ الفطر کے اجناس کیا ہیں، کس کس جنس سے آپ صدقۃ الفطر دیا کرتے تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی نے اس مضمون کو نقل فرمایا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ایک صاع کھجور کا، یا ایک صاع جو کا، یا نصف صاع گندم کا۔ تو ایک صاع تقریباً 4 کلو کے برابر ہے، اور نصف صاع تقریباً 2 کلو کے برابر ہے۔ تو مانا یہ کہ اگر کوئی آدمی کھجور سے دینا چاہتا ہے، اور یا جو سے دینا چاہتا ہے، یا کشمش سے دینا چاہتا ہے، تو یہ تین اشیاء ان کا صدقۃ الفطر دے گا تو وہ 4 ایک آدمی کی جانب سے دے گا، اپنی جانب سے، اپنے نابالغ بچوں کی جانب سے۔ باقی بیوی کی جانب سے لازم تو نہیں ہے، بالغ بچوں کی جانب سے لازم نہیں ہے، بالغ بیٹے بیٹیاں خود ادا کریں اپنے مال سے، بیوی بھی ادا کرے اپنے مال سے۔ تاہم اگر گھر کا سربراہ اپنی بیوی کی جانب سے اور اپنے بالغ بچوں کی جانب سے بھی ادا کرتا ہے، بیٹوں کی جانب سے، تو ادا ہو جائے گا۔ مگر آدمی کے ذمے جو لازم ہے وہ لازم ہے اپنی جانب سے اور اپنے نابالغ بچوں کی جانب سے۔ اب کس آدمی پر صدقۃ الفطر لازم آتا ہے؟ جس آدمی کے پاس نصاب موجود ہو۔ کیا نصاب ہے؟ یعنی سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ جس آدمی کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں، غرض یہ کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اس پر صدقۃ الفطر بھی ہے۔ لیکن جس کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت چاروں نہیں ہیں، مگر گھر میں ضرورت سے زائد سامان اتنا ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جا رہا ہے، تو اس آدمی پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ دوسرا فرق زکوٰۃ میں اور صدقۃ الفطر میں یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، اور صدقۃ الفطر میں جو مال ہے اس میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ یہاں تک کہ عید سے ایک دن پہلے بھی اگر کسی آدمی کے پاس مال آ جاتا ہے،
اتنا مال کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو اس آدمی پر صدقۃ الفطر واجب ہے، وہ اپنی جانب سے اور اپنے نابالغ بچوں کی جانب سے وہ ادا کرے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر گندم ہے تو اس میں عرض کیا تھا کہ نصف سا ہے، آدھا سا ہے، اور باقی اگر ادا کرے گا کشمش سے، جو سے یا کھجور سے تو پورا سا یعنی 4 کلو۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ مقاصد پر آپ غور کیجئے، مقصد دو بتائے، ایک تو جو روزہ رکھ کر لغویات ہو گئی ہیں تاکہ ان لغویات کا کفارہ ہو، تو جب بات یہ ہے کہ لغویات کا کفارہ ہو تو پھر تو زیادہ سے زیادہ آدمی کو صدقۃ الفطر دینا چاہیے، وہی صدقۃ الفطر دینا چاہیے جو مہنگا ہو، کھجور کا ہے، کشمش کا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کھجور کا ہے اور کشمش کا وہ 4 5 6 افراد کا صدقۃ الفطر مل کر کسی غریب کے گھر میں جائے گا تو اس کی ضرورت پوری ہوگی۔ اور اگر ہم صرف 2 کلو گندم ہی کے برابر دیکھتے ہیں تو ہماری لغویات تو بہت زیادہ ہیں روزے کی حالت میں، اور صرف ہم نے 2 کلو گندم کا اعتبار کر کے اگر ہم نے دے دیا 200 روپے ایک آدمی کی طرف سے مثلاً دے دیا تو یقیناً ادا تو ہو جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے لغویات کی اتنی زیادہ اور ہم نے غریب کا بھی خیال نہ رکھا تو اس سے غریب کی ضرورت بھی نہیں پوری ہوگی اور ہماری لغویات کا اور فضولیات کا کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھا جائے، جتنا انسان نے لغویات کی ہے اسی بقدر صدقۃ الفطر بھی اپنی حیثیت کے مطابق دے، جس کو اللہ نے زیادہ دینے کی حیثیت دی ہے زیادہ دے، نہیں حیثیت ہے کچھ بھی تو پھر علیحدہ بات ہے کہ بھائی 2 کلو گندم کے برابر ہی دے دیا جائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔